الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم توحید بھی مانتے ہیں اور تقلید بھی مانتے ہیں۔ ہم توحیدی بھی ہیں اور ہم تقلیدی بھی ہیں۔ توحید کا معنی لوگ سمجھتے ہیں، تقلید کا معنی کم سمجھتے ہیں۔ توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اس میں اللہ کو اکیلا سمجھنا۔ نہ اللہ کے نام میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں شریک ہے، نہ ہی اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، یہ توحید ہے۔ اور تقلید کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی شریعت کا مسئلہ کسی سے مراد عالم، فقیہ، مجتہد سے سنے اور اس پر دلیل نہ مانگے، اس کا معنی ہوتا ہے تقلید۔ ایک ہوتا ہے کہ مسئلہ ایسا ہو کہ جس پر دلیل نہ ہو، اسے کہتے ہیں مسئلہ بلا دلیل۔ ایک ہوتا ہے مسئلہ ہو، اس پہ دلیل ہو لیکن دلیل نہ مانگے، اسے کہتے ہیں بلا مطالبہ دلیل۔ تو بلا دلیل کا معنی کہ مسئلہ ہو اور دلیل نہ ہو، بلا مطالبہ دلیل کا معنی کہ دلیل ہو لیکن دلیل مانگے نہ، یہ ہے تقلید۔ تو تقلید پر دلیل یاد کرانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے کوئی طالب علم چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، تقلید اچھی طرح سمجھ لیں، دلیل ذہن میں رکھنا۔ آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو کیا آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے نہیں پڑھی۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے، تو آپ کہیں جی ہمیں فاتحہ آتی نہیں، آئے گی تو پڑھ لیں گے، ہمیں آتی نہیں، آپ ہمیں فاتحہ یاد کرا دیں، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وہ پھر آپ کو سورۃ الفاتحہ یاد کرائے گا، وہ کہے گا یہ کوئی بات نہیں آتی، کوئی جو میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں آتی، آپ مجھے پڑھاؤ۔ وہ آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھائے گا۔ الف لام زبر ال، ہم تو حمزہ کہتے ہیں نا، لیکن جو لوگ قواعد نہیں جانتے وہ تو الف ہی کہتے ہیں نا، اس لیے میں الف پڑھ رہا ہوں۔ کہ جی الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمدو۔ آپ جب پڑھیں تو آپ کہنا الف لام پیش ال، ہا میم زبر ہم، الحم۔ وہ کہے گا نہیں زبر پڑھو۔ دوسرا طالب علم ہو تو وہ زیر پڑھ دے، الف لام زیر ال، ہا میم زبر ہم، الحم۔ وہ کہے گا ال پڑھو۔ اب وہ کہہ رہا ہے ال پڑھو، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ال۔ دوسرا کیا پڑھ رہا ہے؟ ال۔ وہ آپ سے کہے گا ال پڑھو، آپ کے نہیں میں نے ال پڑھنا ہے۔ وہ کہے گا ال پڑھو، آپ کو میں نے ال پڑھنا ہے۔ وہ کہے گا ال کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ اس سے پوچھو جی ال کیوں پڑھے، تم بتاؤ۔ وہ کہے گا دیکھو اوپر زبر لکھی ہے، اوپر زبر لکھی ہے، الف پر زبر ہے، حمزہ زبر ہے۔ آپ اس سے سوال کرو یہ زبر اللہ نے لکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پوچھو اسے زبر اللہ کے رسول نے لکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر کس نے لکھی ہے؟ ہمیں یہ تو بتاؤ نا کس نے لکھی ہے، ہمیں دلیل سے قائل کرو، لکھی کس نے ہے؟ وہ کہے گا جی یہ تو مجھے نہیں پتا کس نے لکھی ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے لکھوائی تھی۔ یہی مشہور ہے نا، قرآن پر اعراب کس نے لکھوائے تھے؟ حجاج بن یوسف نے۔ وہ آپ کہے گا حجاج بن یوسف نے لکھوایا تھا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ حجاج بن یوسف مکہ میں رہتا تھا؟ کہے گا نہیں۔ پوچھیں مدینہ میں رہتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر پوچھے کہاں رہتا تھا؟ وہ کہے گا کوفہ۔ اچھا یہ پوچھو کہ حجاج بن یوسف نیک آدمی تھا؟ کہے گا نہیں۔ کون تھا؟ کوئی ظالم۔
اس نے کہا نا آپ دیکھو آپ دلیل میں ایسے بندے کو پیش کرتے ہو جو ظالم بھی ہے اور کوفہ کا بھی ہے. ہمیں تو ابھی تک آپ سمجھا رہے تھے کہ کوفہ کا امام ابو حنیفہ ہو تو اس کی بات بھی نہیں ماننی، مکے اور مدینے کی ماننی ہے. تو ہمیں کوفہ کا نہ بتاؤ نا، مکہ مدینہ کا بتاؤ. سمجھ آ گئی؟ قرآن کریم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحم. کس سے شروع ہوتا ہے؟ حمزہ، جسے ہم الف کہتے ہیں. عوام تو الف ہی کہتے ہیں نا، قاری اور پڑھے لکھے لوگ اس کو حمزہ کہتے ہیں. اب دیکھو جی الف قرآن سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اسے کو اس الف کے شروع میں جو زبر ہے نا، اب اس الف کا زبر ثابت کرو اللہ سے یا اللہ رسول سے. ہم تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور ہمیں تم کہتے ہو کہ امام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا رسول موجود ہے، قرآن اور حدیث موجود ہے، امام کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو جس الف کا زبر یا اللہ سے ثابت کرو یا رسول سے یا قرآن سے یا حدیث سے ثابت کرو. وہ کہیں گے نہیں یہ تو کوفہ والے نے لکھا ہے. تو یار کوفہ والے فقہ لکھے تو آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. کوفہ کا امام ابو حنیفہ جس نے صحابہ کی زیارت کی آپ کہتے ہیں نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ کوفہ کے ہیں اور صحابہ کے شاگرد ہیں. حجاج بن یوسف کوفہ کا ہے اور صحابہ کا قاتل ہے. تو جو صحابہ کا شاگرد ہے اس کی بات نہیں ماننی اور صحابہ کے قاتل کی بات ماننی ہے، یہ کیا ہوا؟ اس لیے آپ ہمیں دلیل سے قائل کرو کہ زبر کا کیوں بڑھنی ہے. وہ دلیل سے آپ کو قائل نہیں کر سکتا. وہ دلیل سے قائل، اس کا معنی کیا کہ پوری دنیا، پورا قرآن کریم نہیں، قرآن کریم کا ایک پارہ نہیں، قرآن کریم کی ایک سورت نہیں، ایک سورت کی آیت نہیں، قرآن کا پہلا حرف اور پہلے حرف کی زبر جو پڑھ رہی ہے وہ تقلید کے ساتھ پڑھ رہی ہے. کس کے ساتھ پڑھ رہی ہے؟ تقلید چھوڑ دیں تو الف کا زبر بھی ثابت نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ جو علماء ہیں یا وہ طلباء جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ کہہ لیں گے یہ جی حمزہ وصلی ہے، ابتدائی کلام میں مفتوح ہوتا ہے، وہ کہہ لیں گے نا. ان سے پوچھو جو حمزہ وصلی ہے جو کلام کے شروع میں مفتوح ہوتا ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ بھی تو کسی نحوی نے فرمایا نا. تو آپ نے نحوی کی بات تو مان لی ہے. آپ نے نحوی سے کیا دلیل مانگی ہے کہ جی حمزہ وصلی ابتدائی کلام میں مفتوح ہوتا ہے، اس پر آیت یا حدیث پیش کرو. بات تو پھر بلا دلیل مانی ہے، بلا مطالبہ دلیل مانی ہے. تو میں ہی گزارش کر رہا ہوں، بتاؤ امت کو کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہم توحیدی ہے، تقلیدی نہیں ہے. توحید اختیار کرو، تقلید چھوڑ دو. ہم نے کہا جس قرآن سے توحید ثابت ہوتی ہے اسی قرآن سے تقلید ثابت ہوتی ہے. جو قرآن توحید کی بات کرتا ہے وہی قرآن تقلید کی بات کرتا ہے. تو اگر تقلید اتنی اہم چیز ہے کہ پورے قرآن کریم کا پہلا حرف اور پہلے حرف کی زبر تقلید کے بغیر وہ ثابت نہیں ہوتی. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ بولو آ گئی نا. میں آپ کو یہ نہیں پوچھ رہا یاد ہوگی، میں پوچھ رہا ہوں سمجھ آ گئی. ہاں بس یاد تو کوئی کرتا ہے، سمجھ دے سارے نا. میں ایک مرتبہ جس طرح حفظ کا مدرسہ ہے اسی طرح حفظ کا مدرسہ تھا گجرات. تو ایک قاری صاحب تھے، مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا بچوں میں بیان کر دو. جس طرح آپ کے حفظ کے بچے تھے میں نے ان کے حفظ کے بچوں میں بیان کیا کہ اللہ کہاں ہے، عین اللہ، اللہ کہاں ہے. اس پر میں نے آدھا گھنٹہ نا تھوڑے دلائل دیے. بیان ختم ہو گیا، دعا ہوگی، بچے چلے گئے. تو مجھے قاری صاحب نصیحت کرنے لگے کہ آپ نے ان بچوں میں اتنا مشکل بیان کیا جو ان کو سمجھ نہیں آیا، اس بیان کا کیا فائدہ؟ ہمارا خیال تھا نصیحت کرو، نماز پڑھا کرو، ادب کیا کرو، ٹوپی لیا کرو، شلوار پکڑو. ہمارے یہی بیان ہوتے ہیں، میرا یہ بیان نہیں ہوتا. ہمارے اصلاحی بیان کا معنی ہوتا ہے کہ اعمال میں بات کرو، اور جب عقائد پہ بات ہو تو لوگ اس کو اصلاحی بیان نہیں سمجھتے. کسی بھی جگہ پر اصلاحی بیان لکھا ہونا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، نماز کا خیال کرنا ہے، ماں باپ کی بات ماننی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ حیات النبی کیا ہے، سماع موتیٰ کیا ہے، عذاب و ثواب قبر کیا ہے، عصمت انبیاء کیا ہے، مشاجرات صحابہ کیا ہے، کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فسادی بیان ہے، حالانکہ پہلے تو عقیدہ ہوتا ہے. تو مجھے قاری صاحب فرمانے لگے میں نے آپ سے کہا تھا بچوں کو کوئی نہ نصیحت کریں، آپ نے اتنا مشکل بیان کیا جن کو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا واپس بلاؤ، واپس بلاؤ.
وہ قاری صاحب بہت خوش ہوئے کہ یار یہ اس پر نہ میری بات نے اثر کیا ہے، میری بات مان گیا۔ جب بچے واپس آئے تو میں نے ایک بچے کو کھڑا کیا، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، آپ نے کتنے پارے پڑھے ہیں؟ میرے کہتے 22۔ میں نے کہا جب سورہ یاسین پڑھو۔ 22 میں سورہ یاسین آ جاتی ہے نا تھوڑی سی آخر میں، میں نے کہا سورہ یاسین پڑھو۔ اس نے تھوڑی سی پڑھی، میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو، مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا اس کا مطلب بیان کرو، کہتے ہیں مجھے نہیں آتا۔ تو میں نے کہا قاری صاحب جب یہ قرآن سمجھتے نہیں ہیں تو آپ ان کو پڑھاتے کیوں ہیں؟ جب یہ بچے قرآن نہیں سمجھتے تو کیوں پڑھاتے ہیں؟ وہ بچے تو چلے گئے، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ میں نے قاری صاحب سے بعد میں کہا کہ جب یہ بچے قرآن نہیں سمجھتے آپ ان کو پڑھاتے کیوں ہیں؟ مجھے قاری صاحب فرمان لیں کہ بچے ہیں ابھی قرآن رٹ لیں، بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے۔ میں نے کہا بچے ہیں ابھی عقیدہ رٹ لیں، بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے، اس میں کیا ہوا؟ آپ پورے 3 سال پڑھاتے ہو، بچوں کو سمجھ نہیں آتا، میں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے آدھا منٹ بیان کیا جو سمجھے تم نے فوراً اعتراض کر دیا، اور پھر کہتے کیا ہو کہ اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، یہ بڑی تنقید کرتا ہے۔ بھائی تنقید تو آپ کر رہے ہو، میں تو تنقید نہیں کرتا، میں تو تنقید سہتا ہوں۔ یہ میں نے صرف بات آپ کو سمجھائی ہے کہ اتنی بات سمجھ آ گئی، تقلید کے بغیر قرآن ثابت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کچھ سمجھ جائیں گے اور سمجھا لیں گے، بعض بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن یہ ذہن میں ہوئے گا کہ اس موضوع پر بات ہوئی تھی۔ اور جب بڑے ہوں گے نا، ابھی جو بچے بڑے بیٹھے ہیں ابھی نہیں، جب آپ اولا ثانیہ ثالثہ اوپر جاؤ گے نا، آپ کو پھر یہ میری بات سمجھ آئے گی کہ ہمیں کیا بات سمجھائی ہے۔ میں چونکہ ان مراحل سے گزرا ہوں، امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حفظ ان کی مسجد جامع مسجد بورڈ والی گکھڑ منڈی ضلع گجرانوالہ میں کی ہے۔ میں بچہ تھا، 1.5 سال حضرت کا فجر کے بعد میں درس قرآن اور درس حدیث سنتا رہا۔ اس وقت باتیں سنتا تھا نا، اب مزہ آتا ہے، اب مزہ آتا ہے۔ ہمارا حفظ کا بچہ ہوتا ہے تو وہ علمی باتیں سنتا نہیں ہے، مینو کی فائدہ، مینو کی فائدہ۔ میں کہ پتر تو وڈا ہو گیا، تم فائدے کا پتہ لگے گا نا، ہر شاید کا فائدہ پہلے دن تھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ کسی بچے سے اچھا بھی قرآن پڑھ لے تو مینو کی فائدہ، بھئی جب تو پڑھے گا بڑا ہوگا تو پھر مصلی کا امام بنے گا تو فائدہ آج تھوڑا ہی ہونا ہے، فائدہ تو پتر 4 سال بعد ہوئے گا۔ لیکن ہمارے بیان پر کہتے ہیں جی یہ کی فائدہ، یہ فائدہ ہوگا جب بچہ بڑا ہوگا۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ بولو چلو، نہ بھی سمجھے جیت یاد ہے نا، بھائی میں تو خوش ہوا نا، میں سمجھ آ گئی۔ دوسری بات سمجھو، آپ سے لوگ کہیں گے کہ ہم تقلید مانتے ہیں لیکن پورے قرآن میں تقلید کا لفظ نہیں ہے۔ سوال سمجھ لو، ہم تقلید کرتے ہیں نا، کرتے ہیں یا نہیں؟ بولو، تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام کی بات ماننا اور دلیل نہ پوچھنا، یہ ہے تقلید۔ تقلید تو ہم کرتے ہیں۔ میں ایک بار بحرین میں تھا تو مجھے ایک نوجوان ملا، مجھے وہ کہتا ہے تقلید کرنی چاہیے۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نہیں کہتا کرنی چاہیے، کہتا دلیل دو۔ ہم کیوں پھنسیں؟ ہم اس کو پھنسائیں گے نا۔ سمجھ آ گئی؟ وہ مجھے کہتا ہے تقلید کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں کرنا چاہیے۔ اس نے کیا کہنا تھا؟ کیا کہنا تھا اس نے؟ دلیل دو۔ تو دلیل میرے ذمہ آ گئی نا۔ ہم اپنے ذمہ دلیل نہیں لیتے، ہم دوسرے کے ذمہ لگاتے ہیں۔ اپنے ذمہ دلیل کے لیے علم چاہیے اور دوسرے کے ذمہ دلیل ڈالنے کے لیے کوئی علم نہیں چاہیے۔ تو ہمارا طرز ایسا ہے کہ آپ کو علم نہ ہو تب بھی مقابلہ کرو۔ آج یہی ڈر ہے کہ میں کتابیں نہیں پڑھی ہیں، میرے کو حوالے کوئی نہیں، تو میں کیوں گل کرا گا۔ ہم نے اپنی قوم کو سطح پہ کھڑا کیا کہ حوالے نہیں ہے پھر بھی بات کرو، کتاب نہیں ہے پھر بھی بات کرو، گھبراؤ نہ۔ مجھے کہتے ہیں تقلید کرنی چاہیے، میں نے کہا تم بتاؤ۔ کہتے جی نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا دلیل دو۔ کام آسان ہو گیا نا۔ میں نے کہا دو۔ مجھے کہتے ہیں تقلید کا معنی ہوتا ہے بغیر بلا دلیل مسئلے کو مان لینا، یہ ہے تقلید کا معنی۔ میں نے کہا یہ معنی کس نے کیا؟ اس نے اپنے عالم کا نام لیا، فلاں نے کیا۔ میں نے کہا یہ معنی ٹھیک ہے؟ یہ معنی ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو نے اس سے دلیل پوچھی ہے اس معنی کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا یہی تو تقلید ہے۔
یہی تقلید ہے نا. ایک بندہ مسئلہ پوچھے اور دلیل نہ مانگے، وہی تقلید ہے نا. تو کہتا ہے تقلید کا معنی ہے بلا دلیل بات کو ماننا. تو مولوی نہیں ہے، یہ ترجمہ فلاں نے کیا ہے، اس ترجمے پہ تو نے دلیل مانگی ہے؟ نہیں. اس نے دی ہے؟ نہیں. میں نے کہا یہی تقلید ہے نا. تقلید نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تقلید کرتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ پھنس گیا بیچارہ. آپ بتائیں. میں نے کہا میں کیوں بتاؤں؟ شور تو نے ڈالا ہوا، بتاؤ میں اپنا علم بتا کتنا ہے. لاہور جوہر پر میں نے بیان کیا تو بیان کے بعد ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب حدیث حجت نہیں ہے، حدیث دلیل نہیں بن سکتی. میں نے پوچھا کیوں نہیں بن سکتی؟ نا تو بتا کیوں. میں کیوں وہ بن سکتی ہے ہماری یہ دلیل؟ یہ ہماری کمزوری ہے. ہم لوگ بیان کرتے ہیں تو دلائل شروع کرتے ہیں، اگلا اعتراض کرتا ہے، ہم دوسرے سے دلیل پوچھ کے اس پر اعتراض کرتے ہیں. میں نے کہا حدیث دلیل نہیں بن سکتی، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن. حضور نے فرمایا صرف قرآن لکھا کرو اور کچھ نہ لکھا کرو. اگر حدیث بھی دلیل بن سکتی، حدیث بھی حجت ہوتی تو حضور صحابہ سے فرماتے نا کہ حدیث بھی لکھا کرو. اللہ کے نبی نے منع کیا اس لیے کہ دلیل نہیں بن سکتی. میں نے کہا لا تکتب انی غیر القرآن جو تو نے پڑھا ہے یہ کس سورت کی آیت ہے؟ لا تکتب انی غیر القرآن. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا یہ کس سورت کی آیت ہے، یہ کس پارے کی آیت ہے، کس سورت کی آیت ہے. کہتے یہ آیت تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث. میں نے کہا وہ تو حجت ہی نہیں ہے. بھائی حدیث تو دلیل بن ہی نہیں سکتی، کوئی حدیث کیوں پیش کر رہا ہے؟ تو آیت پیش کر. چپ. اب جتنا ان کا علم تھا سارا ختم ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بات کرنا سیکھو، بات کرنا سیکھو. مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں کروڑ پکا گیا، حضرت نے مجھے فرمایا آج اس بات کے گواہ زندہ ہیں. مجھے فرمانے لگے میں سمجھتا تھا کہ غیر مقلد اور مماتیوں کا علمی فتنہ ہے، عوام میں یہ نہیں سمجھایا جا سکتا. میں نے مولوی الیاس کے 2 بیان سنے تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہم عوام کو بھی سمجھا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ میں کبھی ساتھی سے کہتا ہوں مجھے علماء نے بھی جلدی نہیں ماننا. میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت مانیں گے جب میں بولنے کے قابل نہیں ہوگا. اب حضرت جی کو اب کیا حضرت آپ نے مانا؟ جوانی میں مانو، جوانی میں پھر بندے سے فائدہ ہوتا ہے. خیر آپ سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ کہ تقلید کا لفظ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. تم پورے قرآن سے تقلید کا لفظ ثابت کر دو، میں حنفی ہو جاؤں گا، 5 لاکھ انعام دیا گا. اے گڈی دی چابی لے لو. لوگ پریشان ہو گئے یا نہیں؟ پریشان ہو گئے نا. ہمارے لوگ پریشان ہو گئے. یار بات تو ٹھیک ہے اس کی، اس عالم سے پوچھو، اس عالم سے پوچھو، دوڑ رہے ہیں. قرآن میں تقلید کا لفظ ہوگا تو ملے گا نا. ان کو پتہ ہے سوال کون سا کرنا. میں نے کہا چلو اگر کوئی آپ کو ہندو کہہ دے کہ پورے قرآن سے توحید کا لفظ ثابت کر دو میں مسلمان ہو جاتا ہوں، آپ لکھاؤ توحید کا لفظ دکھاؤ. توحید کو تو مانتے ہو نا؟ جی مانتے ہیں. میں نے کہا توحید کا لفظ قرآن سے دکھا دو. تو آپ کا مطالبہ ہم سے ہے تقلیدیوں سے، یہی کوئی مطالبہ آپ توحیدیوں سے کر لے تو آپ کیا جواب دو گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب کہنے لگا جی توحید کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید کا معنی تو قرآن سے ثابت ہے نا. میں نے کہا یہاں سورۃ فاتحہ ختم نہیں ہوگی، آگے بڑھو. صراط الذین انعمت علیہم میں تقلید کا لفظ نہیں ہے لیکن تقلید کا معنی ہے. تقلید کا معنی ہے. تو سورۃ الفاتحہ کا پہلا حصہ توحید کا معنی بتا رہا ہے اور سورۃ الفاتحہ کا دوسرا حصہ تقلید کا معنی بتا رہا ہے. تو جس فاتحہ سے توحید ثابت ہوتی ہے اسی فاتحہ سے تقلید بھی ثابت ہوتی ہے. فرق کیا ہے کہ ہم دیوبند والے ہم لڑائی نہیں ڈالتے، فتنہ نہیں ڈالتے، جھگڑے نہیں ڈالتے. آپ کے ساتھ 2 ٹبر سمجھتے ہو نا، 2 قسم کے بندے آپ کا واسطہ پڑے گا. بعض لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے.
باجماعت امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی یا نہیں، تیری نماز قبول نہیں ہوئی تو فاتحہ نہیں پڑھی۔ دوسرا کہے گا دادا ابو زندہ ہے، نہیں فوت ہو گئے، کوئی سالے صحابہ سے چور پکائے نے، جی دیکھ پکائی، دال و جی ثانیہ کر لی، دال قرآن کر لی، اس پر فاتحہ پڑھی تھی، نہیں تیرے چاول قبول نہیں ہوئے۔ ایک کیا کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی تو نماز قبول نہیں، اور دوسرا کہہ رہا ہے دیکھ چاول پر فاتحہ نہ پڑھی تو دیکھ قبول نہیں۔ تو ایک ہے فاتحہ خلف الامام والا اور ایک ہے فاتحہ علی الطعام والا۔ ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے اور ایک فاتحہ علی الطعام، لفظ تو یاد کر لیا کرو نا، ایک فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے اور دوسرا فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے، اور ہم نہیں لڑتے، ہم نہیں لڑتے، ہم کہتے ہیں امام جو فاتحہ نہ پڑھو تو نماز قبول ہو جائے گی، اور دیکھ پر فاتحہ نہ پڑھی چاول قبول ہو جائیں گے، تو ہم لڑ رہے ہیں یا نہیں؟ جی ہم تو نہیں لڑا رہے، تو پھر بھی بدنام ہے کہ دیوبندی لڑتے ہیں، بھائی وہ لڑتے ہم نہیں لڑتے، کوئی فاتحہ علی الطعام پہ لڑتا ہے، کوئی فاتحہ خلف الامام پہ لڑتا ہے، ہم نہ علی الطعام پہ لڑتے ہیں نہ خلف الامام پہ لڑتے ہیں، ہم نہیں لڑتے، ہم کہتے ہیں نماز بھی ہو جاتی ہے اور دیکھ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور سورۃ الفاتحہ میں تقلید بھی ہے اور توحید بھی ہے۔ یہ جو توحید والا ہے فاتحہ خلف الامام والا، یہ تقلید نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، اور فاتحہ علی الطعام والا یہ توحید نہیں مانتا، کہ کبھی اس کو سجدے کبھی اس کو سجدے، کبھی نظر اللہ کبھی نیاز حسین، کبھی غوث اعظم مشکل کشا ہے، کبھی یارویں حاجت روا۔ تو جو فاتحہ خلف الامام والا ہے وہ آدھی فاتحہ تقلید نہیں مانتا، اور جو فاتحہ علی الطعام والا ہے وہ آدھی فاتحہ توحید نہیں مانتا۔ لڑتے دونوں ہیں، فاتحہ پوری مانتے نہیں، ہم دیوبندی لڑتے نہیں ہیں اور فاتحہ پوری مانتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ یہ میں نے جو بات آپ کو سمجھائی ہے نا، میں یہی بات پوری دنیا کے ملکوں میں کرتا ہوں، کسی مسئلے میں لڑائی نہیں ہوتی، بیان کرنا ہمیں نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا، اور لوگ کہتے ہیں ان مسائل کو نہ چھیڑو امت ٹوٹ جائے گی، ان مسائل سے امت ٹوٹ جائے گی یا جڑ جائے گی؟ بتاؤ بھائی، یہ بیان اگر ہم جمعے میں عوام کو سمجھا لیں تو عوام لڑے گی یا جڑ جائے گی؟ آپ کہتے ہیں عوام ٹوٹ جائے گی۔ یہ جو کہتے ہیں نا اس سے بیان سے ٹوٹتی ہے، میں ان کو کہتا ہوں کبھی آپ نے میرا بیان بھی سنا ہے؟ نہیں، تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا ٹوٹتی ہے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا ٹوٹ رہی ہے؟ میں تو فیصلہ باد نہیں پوری دنیا میں جا رہا ہوں، جہاں جاتا ہوں لوگ دوبارہ بلاتے ہیں، اگر میرے جانے پر عوام ٹوٹتی تو ایک بار بلاتا ہے وہ دوبارہ بلاتا؟ کبھی نہ بلاتا۔ آپ کی عزیزیہ دارالعلوم آنے سے، دارالقرآن میں آنے سے اگر آپ کا ذہن خراب ہوتا تو میری خواہش سے دوبارہ بلاتے؟ کبھی بھی نہ بلاتے۔ اس کا مطلب فائدہ ہوتا ہے بندہ تبھی بلاتا ہے نا۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں اس چیٹ کا جواب دے کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت فی عقیدت اہل سنت فرما دیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ نبی آپ مردے کو بھی نہیں سنا سکتے اور جو کان سے بہ رہا ہے اس کو بھی نہیں سنا سکتے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں، توجہ رکھنا، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو قبر میں مردہ ہے وہ سنتا ہے، قبر والا مردہ سنتا ہے۔ توجہ رکھنا، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قبر میں پڑا مردہ سنتا ہے، یا ہمارا عقیدہ ہے مردے کو اللہ کے نبی سناتے ہیں؟ سنتا کون ہے؟ بولو، مردہ۔ سناتے کون ہے؟ اللہ۔ سنتا کون ہے؟ بولو نا، سناتے کون ہے؟ اور آیت میں کیا ہے؟ اے نبی آپ نہیں سنا سکتے۔ تو یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہمارے عقیدے کے خلاف تب ہوتا جب ہمارا عقیدہ ہوتا کہ مردہ سنتا ہے اور نبی پاک سناتے ہیں۔ اب یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں مردہ سنتا ہے اور اللہ پاک، اب یا آیت پیش کرو کہ مردہ نہیں سنتا، یا آیت پیش کرو کہ اللہ نہیں سنا سکتا، وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہوگی۔ یہ تو ہمارے خلاف نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، قرآن کریم میں ہے، اچھی طرح بات سمجھنا، اس میں کیا ہے، آپ مردے کو بھی نہیں سنا سکتے اور بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے۔
اب قرآن کریم میں ہے سمن بکمن عمین، یہ کافر بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں. یہ کافر بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں. اور اس آیت سے اگلی آیت کیا ہے؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اے نبی آپ اس کو سنا سکتے ہیں جو مومن ہو، آپ کافر کو نہیں سنا سکتے. اب اس آیت میں 3 بندے ہو گئے. نمبر 1 آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نمبر 2 بہرے کو نہیں سنا سکتے، اور نمبر 3 کافر کو نہیں سنا سکتے. آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، اگر اس کا معنی ہے کہ مردہ سنتا نہیں تو آگے جو ہے بہرے کو نہیں سنا سکتے، اس کا معنی ہے کہ بہرا سنتا نہیں. تو آگے جو فرمایا کافر کو نہیں سنا سکتے، اس کا معنی ہے کہ کافر نہیں سنتا. یہی معنی ہوگا نا. تو کافر تو سنتا ہے، تو آپ نے دونوں میں فرق کیسے کیا؟ بات سمجھ آ رہی؟ مردے کو نہیں سنا سکتے، اگر اس کا معنی ہے کہ مردہ نہیں سنتا تو پھر قرآن کی اگلی آیت ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ کافر کو نہیں سنا سکتے تو پھر کافر کو دعوت دینے کا فائدہ کیا اگر وہ سنتا ہی نہیں تو؟ نہیں جی اس کا مطلب اور ہے، ہم کہتے ہیں پھر اس کا مطلب بھی اور ہے. قرآن کریم نے کفار کو کہا سمن یہ بہرے ہیں، بکمن یہ گونگے ہیں، عمیون یہ اندھے ہیں. ابو جہل سنتا تھا کہ نہیں؟ جی سنتا تھا نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بہرا ہے. ابو جہل دیکھتا تھا کہ نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اندھا ہے. ابو جہل بولتا تھا کہ نہیں؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ گونگا ہے. تو بولتا تھا. اب اس کا مطلب کیا؟ وہ سنتا ہے حق نہیں سنتا، وہ بولتا ہے حق نہیں بولتا، بولتا ہے لیکن حق نہیں بولتا، وہ دیکھتا ہے لیکن حق نہیں دیکھ رہا. جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ جو عالم حق کو بیان نہ کرے شیطان اخرس، وہ گونگا شیطان. بول تو رہا ہے پھر گونگا کیسے ہوا؟ حق نہیں بیان کر رہا، یہ گونگا ہے. تو اس آیت کا معنی یہ ہے اے پیغمبر آپ اس آدمی کو جو مر گیا نا آپ اس کو سنائیں بھی نا، اب کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، وہ سننے کا دور گزر گیا. آپ عصر کی نماز کے بعد 4 لڑکے لیں اور محلے میں گشت کریں، اور آپ گشت کر کے محنت کر کے بندہ مسجد میں لائیں تو وہ سن لے گا نا. اور اگر آپ محلے میں جانے کے بجائے قبرستان میں جا کر گشت کریں، وہ آپ کی بات سن بھی لیں تو مسجد میں آ جائیں گے نمازیں پڑھنے کے لیے. یہ مانا ہے کہ آپ ان کو سنانے کا نہیں فائدہ، یہ نہیں سنتے. آپ سمجھ آ گئی؟ اور اس کا ہمیشہ معنی سننا نہیں ہوتا، کبھی اس کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا. آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے قیام، پھر رکوع، پھر قومہ. قومے میں کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. یا سمیع کا معنی سننا نہیں ہے، یا سمیع کا معنی ہے قبول کرنا. 2 شخص بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ قبول فرما لیتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ سن لیتے ہیں، سن تو اللہ کافر کی بھی لیتے ہیں. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اور یہ جس طرح قرآن میں ہے، جس طرح حدیث میں ہے، جس طرح عربی میں ہے، اسی طرح ہمارے یہاں بھی ہے. 1000 کوئی گورنمنٹ اخبار پہ اشتہار دیتی ہے تیری فلاں ملازمت کے لیے بندے چاہیے. 1000 بندہ درخواست دیتا ہے، انٹرویو بھی دیتا ہے، اور اس میں 10 بندے کامیاب ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک آپ کا عزیز ہوتا ہے، آپ اس کے گھر مبارک کی مٹھائی لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو بھائی تیری سنی گئی ہے، مبارک ہو تیری سنی گئی ہے. تو کہ باقی دیوالی افسر ڈورے سب سنی تو سارے نہیں گئی ہے، یہ تیری سنی گئی لگی مطلب تیری گل قبول کر لی. تو کبھی کبھی سننے کا معنی قبول کرنا ہوتا ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اس لیے جلالین میں ہے اے سماع قبول. پیغمبر اب ان کو دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اب آپ کو نہیں منوا سکتے، چھوڑیں. تو جس طرح مردے کو دعوت دینا فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ابو جہل اینڈ کمپنی یہ سمن ہے، ان کو سمجھاؤ گے یہ تب بھی نہیں مانیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور اس لیے اب بعض بچے سمجھیں گے، بعض نہیں سمجھیں گے، اور بعض نہ بھی سمجھیں. ان کو یہ تو پتا ہوگا نا آیت کا جواب ہے، یہ تو ہوگا نا مثالوں نہیں ہوتا لیکن جواب ہے بس. اس لیے میں بس اوقات علمی باتیں عوام میں چھیڑتا ہوں کہ عوام کو نہ سمجھ آئے، لیکن عوام کا یہ ذہن بنے گا بھی اللہ کا شکر ہے جواب ہے.
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، بیان بہت مشکل تھا اور کیا عوام نے، بیان سے فارغ ہوئے تو ایک مولوی صاحب نے کہا حضرت اتنا مشکل بیان آپ نے عوام میں کیا جو عوام کو سمجھ نہیں آیا۔ حضرت تھانوی فرمان لگے سمجھ آ گیا اچھا، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ مولوی صاحب نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کی یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی، بیان سمجھ آ گیا اچھا، نہیں سمجھ آیا بہت اچھا، ہمیں تو آپ کی بات بھی سمجھ نہیں آئی۔ حکیم الامت کا جواب سنو، فرمانے لگے مولوی صاحب اگر میرا بیان سمجھ آ گیا تو اچھا، جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا سمجھ آ گئی، نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں ان کو آج کا بیان سمجھ نہیں آیا لیکن ان کا یہ ذہن بن گیا کہ مولوی اشرف علی کتنا بڑا عالم ہے، یہ تو ان کا ذہن بنا نا کہ مولوی اشرف علی بہت بڑا عالم ہے، ہم جس کی باتیں سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہ گمراہ اس وقت ہوتے ہیں جب ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے مسئلے کے علماء چھوٹے ہیں اور مخالف مسئلے کے علماء بڑے ہیں۔ تو جب ان کا ذہن بن گیا نا ہمارے مذہب کا مولوی بہت بڑا ہے، اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ مسئلہ تو نہیں سمجھ آیا لیکن ذہن تو بنا نا، آپ سمجھ آئیے۔ اس لیے جب عوام علمی دلائل چھیڑتے ہیں نا جی تو لوگ مسئلہ نہ بھی سمجھ آئے نا خواندے نے کمر صاحب سواد آیا، یقین چس آ گئی، اور پھر دوسروں کو کہتے ہیں سوڑو سوڑو، وہ جڑے آندے ہوندے ہیں نا سوڑو ہوں کر سوال دے جواب۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں گوجرے ایک گاؤں میں تھا، وہاں ایک نکاح میں نے پڑھانا تھا، پھر شام بیان شہر میں تھا یہاں، تو مجھے تو یاد بھی نہیں تھا، جن کا نکاح تھا جس کی ہمشیرہ تھی وہ افسر مجھے کہنے لگے والد صاحب مینوں چنگی طرح یاد ہے تو ساڑھے پنڈ اینے سال پہلا بیان کیتا سی تے ساڑھے پنڈ دے 3-4 اہل حدیث صاحب وہ بھی آئے، انہوں نے لکھے چٹا وسی اج نا سوال کرنے نے، تسی پہلا گیا ایک چٹ آئی نا تسی کہا بھی دیکھو چٹ نرم جواب نرم، چٹ گرم جواب گرم، دوجا دے نہ ہی لکھ، تسی کہتے ہیں نہ ہی لکھ، انہیں جنہیں ٹھکائی کرنی بہتر ہے نہ ہی لکھو، اور فوراً ٹھیک ہو گئے۔ ہم مخالف کو سر پہ نہیں چڑھنے دیتے، اس لیے اللہ کا شکر ہے آپ پورے ملک میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں کسی کی جرت نہیں ہماری گاڑی کو بھی ہاتھ لگائے، سوال کرنا تو بڑے دور دی گل ہے۔ دین کا کام غیرت کے ساتھ کرو، جرت کے ساتھ کرو، پھر اللہ کی مدد اترتی ہے بدر کی طرح۔ جب آپ دین کا کام کرو گے نا جرت سے غیرت سے اور گناہ چھوڑ کے، یہ میں بار بار سمجھاتا ہوں، گناہ چھوڑ، گناہ کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، پھر بندہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ گناہ چھوڑو پھر دل طاقتور ہوتا ہے، پھر لڑنے کا بھی لطف آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ چلیں اس آیت کے حوالے سے آخری بات تمہیں سمجھ آئے نہ آئے، جن نے چڑھ دیا وہ سمجھ آئے گا۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ ہم کہتے ہیں اگر اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ مردے نہیں سنتے، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے نچتے بھی نہیں، مردے دوڑتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نہیں سنا سکتے ان کو کب؟ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہو تو نہیں سنا سکتے۔ تو جہاں اگر نہ سننا ثابت ہو رہا ہے تو مردوں کا دوڑنا بھی تو ثابت ہو رہا ہے نا۔ پھر تسی یہ آخیا کرو بھی آیت سے ثابت ہوا کہ مردے سنتے تو نہیں پر بھجدے ضرور نے، پھر یہ بھی کہو کہ سنتے تو نہیں لیکن دوڑتے ضرور ہیں۔ پروفیسر طالب الرحمان غیر مقلد اس نے کتاب لکھی ہے، عقیدہ کے نام پہ کتاب لکھی ہے، اس میں سماع موتیٰ کا عنوان قائم کیا ہے۔ اس میں سوال کرتا ہے، سوال کیا مردے سنتے ہیں؟ جواب وہ مردہ ہی کیا جو سنے۔ پھر سوال کیا کچھ سنتے بھی ہیں؟ کہا جب دفن کر کے جاتے ہیں تو دفن کرنے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتے ہیں۔ چل میں کہ جڑیاں کھانیاں نے وہ سننا ہے نا، سمجھ آ گئی؟ میں نے کہ جو کھانی ہے نا جوتیاں وہ سننا ہے پیا، باقی کچھ نہیں سنتا۔ آگے پھر کیا مردہ بولتا بھی ہے؟ کہا جی وہ مردہ ہی کیا جو بولے۔ پھر آگے سوال کیا کچھ بولتا بھی ہے؟ کہا جب عذاب ہوتا ہے تو چیختا ہے۔ میں کہہ لو سلام نہیں سن سکتا جوتیاں سنتا ہے، یہ بول نہیں سکتا تو چیخ سکتا ہے۔ عجیب دماغ نہیں ہے، دماغ دیکھو۔ اس لیے میں کہتا ہوں بہن میں عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، اور آپ لوگ سمجھتے بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، اس لیے میں تو اپنے سٹیج کے قریب بھی نہیں آنے دیتا، قریب بھی۔ ہمارے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں ان کی باتوں سے، کوئی سر سے متاثر ہے، کوئی تقریروں سے متاثر ہے، اور آجو جی بڑا چنگا بول۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب
رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله